اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلے. اے خدا کے واسطے یہ اپنی بچیوں کو سبق دو. روٹی کپڑے کی تو تمہارے گھر میں کبھی کوئی نہیں تھی, تم نے اپنی بچی کو کس لیے بھیجا ہے؟ کپڑا لتا پیسہ تو تیری بیٹی کے پاس ساری دکان کی گرائی لا کے اپنی بیٹی کو دیا کرتا تھا. اور میرے عزیزہ تو نے اپنی بچی کو پیسہ کمانے نہیں, اپنے بچی کو تو نے کردار دکھانے کے لیے بھیجا ہے. اپنی بچیوں کو جب رخصت کرو اپنی سفید داڑھیوں کا واسطہ دو. تیری زبان چلے گی, میری داڑھی پہ انگلی اٹھے گی, تیرا سر جھکے گا, میری پگڑی اونچی ہو جائے گی. پنچایتوں کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کوئی نہیں جتھے نے جی کھاندے نے اے تے میرے نواسے بھی کھا لڑ گے, تو طلاق دے پھر اسی تو نویکھ لواں گے. اللہ اکبر. کلمہ نبی کا پڑھا. کس نبی کا کلمہ پڑھا جو گھر تڑوانے نہیں آیا, گھر بسانے کے لیے آیا ہے. 9 بیویاں ایک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں موجود تھی. 9 کے حجرے ساتھ تھے. جس دن میرے آقا کا جنازہ اٹھا, جب جنازے والی چرپائی کو بلال نے رو کے کندھا دیا, اما عائشہ دروازے پر آئی, کہنے لگی بلال میرا پیغام ساری رسالیت کو نارووال والوں تک پہنچا دے. آج کملی والا چلا گیا, ساری امت یتیم ہو گئی. خدا کے واسطے میرے بھائیوں انسانیت سیکھو. ہم نے کرکٹ, والی بال, ڈرائیونگ, موبائل چلانا سیکھا, انسان بننا نہیں سیکھا ہے. دنیا کی بھاگ دوڑ ہے, بھاگ رہے ہیں دوڑ. میں نے کہا 2 روٹیاں پڑی ہیں, ایسا ہو سکتا ہے میرا شوہر بھوکا ہے اور میں رج جاؤں؟ پہلے تو کھا, تیری بچی میں کھاؤں. اس گود کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آئے گا؟ اس گود کے اندر بایزید بستامی کیسے آئیں گے؟ اس گود کے اندر میرے عزیز علی حجویری کیسے آئیں گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, حضرت ثابت بن نظام الدین اولیاء اس گود کے اندر کہاں سے آئیں گے؟ جس گود کے اندر ہر وقت گانے کی اور زبان پہ گالی کی آواز آ رہی ہو, اور اس گود کے اندر ہر وقت ناشکری ہو. باپ کو کہہ کے اپنی اولاد سے گلے دلوائے, اپنی اولاد سے باپ کو کہہ کے گالیاں دلوائے. رب کعبہ کی قسم ہے اس گود میں اللہ کی ناراضگی آئے گی, خدا کی رحمت نہیں آئے گی. حسین کون کہہ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت دنیا کے اندر ہوتا ہے نا, مائیں بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے, انہیں پتہ یہ بولتا نہیں, انہیں پتہ ہے جواب نہیں دے گا, کہتی میرے لال, میرے ہیرے, میرے پتر. اللہ اکبر. وہ ہنس کے ہاں کرتا ہے. ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے, دیکھتے صحیح کس طرح میرے سے باتیں کر رہا ہے, میری باتوں کا جواب دے رہا ہے. اس کی ہاں سے اسے درد زہ کی تکلیف بھول گئی, اس کی ہاں سے 9 مہینے کوکھ میں اٹھانے کی تکلیف بھول گئی. واہ سیدہ فاطمہ الزہرا بچے کو گود میں اٹھا کے دودھ پلا رہی ہے, اور قرآن کی آیتیں سنا کر بیٹے سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے, اے میرا بچہ اس گود کی کیا قیمت ادا کرے گا, اس دودھ کی کیا قیمت ادا کرے گا. حضرت حسین نے بھی دودھ پیتے ماں کی طرف دیکھ کے ہنس دیا ہوگا, مسکرا کے کہا ہوگا, اماں تو نے مجھے گود میں لٹا کے قرآن سنایا, اماں تو نے مجھے گود میں لٹا کے دودھ پلایا, میں کربلا کے میدان میں گلا کٹا کے تجھے اللہ کا قرآن سناؤں گا. آج ہمارے گھروں کی تربیت اتنی ناقص ہے, اتنی کمزور ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کس باپ کو امید ہے کہ اس کی اولاد کندھا دے کے جنازہ اس کا پڑھے گی؟ ہے کوئی امید میرے عزیزوں؟ جب مجھے اپنے باپ کے جنازے کی نماز نہ آئی تو میرے بچے کو میرے جنازے کی نماز کیسے آئے گی؟ میں تو ہر پروگرام میں اس امت کے ہیرو سے, اس امت کی بلائی سے, اس امت کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں, لوگوں غسل دینے کا طریقہ سیکھو, میت کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو. مولوی صاحب کس کو غسل دلوانا ہے؟ میں نے کہا تیرے باپ کو غسل دلوانا ہے. کہنے لگا کیوں؟ مسجد کے مولوی صاحب کوئی نہیں, مسجد کے مؤذن صاحب کوئی نہیں. میں نے کہا فٹے منہ 4 اولاد کے 4 جوان بچوں کے ہوتے ہوئے مسجد کا مولوی صاحب غسل دے رہے, اپنے باپ کو غسل دینے کا طریقہ سیکھو, کیونکہ تیرے باپ نے تجھے بچپن میں, لڑکپن میں, جوانی میں کتنی مرتبہ گود میں, کندھے پر, کمر پہ بٹھا کے نہلایا. تیرے باپ کو نہانے کا تیرے ہاتھوں سے ایک مرتبہ موقع ملے گا. کب ملے گا؟ جب تیرا باپ نہانے والے پھٹے پہ لیٹا ہوگا. اس وقت تائے کو نہ بلا, اس وقت چاچے کو نہ بلا, اس وقت مسجد کے مؤذن مولوی کو نہ بلا. کہا 4 پڑھاؤ آؤ, تاڑی جوانی کس طرح کم آئے گی. تم اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتے, اور میرے ویرا تو باپ کے جسم پہ پانی ڈالے گا, گرم ٹھنڈے کا خیال کرے گا, بازو اٹھاتے ہوئے جوڑ ہل نہ جائے خیال کرے گا. جب باپ کو جنت کا دولہا بنا کر, کافور کی دھوڑی دے کر, گلاب کی پتیاں چھڑک کر, سفید رنگ کے کپڑے
باپ کو لباس پہنا کر اللہ اکبر جب اپنے باپ کے پاس ہو کے کھڑا ہو کر اپنے باپ کا ماتھا چومے گا کہے گا الہی جسم پر پانی ڈالنا میرا کام ہے، پروردگار عالم اس کی قبر پر رحمتیں برسا دینا تیرا کام ہے۔ سیرت سنو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کی قسم بھائی تنویر رو رو کے میری آنکھ اب ختم تقریباً ہو چکی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روتا کیوں ہے ہر تقریر دے اندر؟ میں نے کہا ہنسنے کی وجہ بتاؤ، چہروں پر مایوسی، ہنسی کا نام کوئی نہیں، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بیٹی سے پریشان، کوئی بیٹے سے پریشان، کوئی بھائی سے پریشان، تنگ آ رہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ سے موت مانگ رہے ہیں، بتاؤ مجھے ہنسنا جائز ہے؟ او لوگوں اولاد کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں مانگے کرو، سجدے میں پڑھ پڑھ کے دعا مانگو اللہ اولاد کو اس قابل بنا دے کہ ابے کی جنازے کی چرپائی کو کندھا دے دے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جب 4 بیٹے باپ کی چرپائی کے پایوں کو پڑھ کے چلے گئے اور باپ کے چہرے کو دیکھ کے آنسو نکلے گا، مجھے امید ہے قبر میں نہیں جائے گا، بیٹوں کے ہاتھوں سے جنت کے باغ میں جائے گا۔ سارے میرے سے واقف ہے، مجھے تقریر میں ہنسی آتی نہیں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ جل شانہ نے مجھے آنسو بہانے کے لیے 2 نالیاں دے دی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گے کیوں رویا تھا؟ کہوں گا اللہ تیری مخلوق کے لیے رویا تھا۔ اللہ فرمائے گے اچھا تجھے میرے سے زیادہ میری مخلوق کا احساس ہے، اگر تو میری مخلوق کی خیر کے لیے رویا، میں آج تجھے تیری برات کے لیے رلاؤں، میں آج تجھے آج جہنم کے عذابوں میں تجھے رلاؤں۔ کنانا تو میرے سے بڑا زیادہ سخی ہے، تو نے میری مخلوق پر مہربانی کا اعلان کیا، آج میدان محشر میں میں نے تیری مہربانی کا اعلان کر دیا۔ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر عزیزو جب سارے سو جائیں، تنہائی میں اللہ سے آنکھیں بند کر کے تھوڑی سی ملاقات کیا کرو اور کہا کرو الہی اولاد اولاد نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، رشتہ دار نہ رہے، اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ یقین جانو اگر اسے تیرا میرا آنسو پسند آ گیا تو اپنی رحمت والے سینے سے لگانے میں دیر نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے باپوں کو سلامت رکھے، کہہ دو آمین۔ اگر مر جائے تو ہمیں زحمت نہ دینا، اپنے ہاتھوں سے پسند دینا۔ اور میری بہن میں تیرے سے بھی عرض کرتا ہوں اللہ کے واسطے چادر 4 دیواری کا احترام کر۔ آج ہمارے گھر کی اللہ اکبر بیکار زندگی کی وجہ سے ہماری بچیاں اپنے باپوں کو کہہ رہی ہے میں برقع لے کے اسکول نہیں جانا۔ اللہ اکبر کیوں؟ اس نے باپ کی آنکھ میں بے حیائی دیکھی، بیٹی کی حیا خود بخود اڑ گئی۔ اس نے گلی میں جاتے باپ کو درخت کے نیچے تاش کھیلتے لڈو کھیلتے دیکھا، اس نے کہا جب باپ ہی غیر بغیرت ہو گیا تو میں غیرت کیا کروں گی؟ اگر تو 5 وقت کی میرا چاند میرا بزرگا نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ کی قسم کسی محلے والی کی طرف تیری نگاہ نہ اڑتی، مجال تیری بچی سر اٹھا کے دیکھتی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگوں جو آج تمہیں جھگڑوں اور ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، سارا تمہاری ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تم نے فصل میں بیج ایسا ڈالا جس فصل کو کاٹتے کاٹتے تمہارے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ میری بہن میری بچی کسی کے گھر کی خوبصورتی کو، کسی کے 2 منزلہ مکان کو، کسی کے گھر میں قلین بچھا، کسی کے گھر میں دروازے پہ پردے لٹکے ہوئے دیکھ کر اپنے گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا نہ کرنا۔ اللہ کے واسطے گھر خوبصورت پردے قلینوں سے نہیں بھرا کرتا، گھر تو خوبصورت قرآن کی تلاوت اور نماز کے سجدوں سے بڑا کرتا ہے۔ آج اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو نماز پڑھ کر دکھا، اللہ کی قسم یہ موت کے وقت تجھے کلمہ سنا کے دکھائیں گے۔ آج اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے بیچ آنگن میں بیچ ویڑے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دکھا۔ کل جب تجھے موت آئے گی، جس وقت تجھے تلاوت کی ضرورت ہوگی، یہ مسجد کے مولوی صاحب کو نہیں ملائیں گے، بیٹی بیٹا خود قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب ملک الموت لینے کے لیے آئے گا، تیرے ارد گرد قرآن کی تلاوت کو دیکھے گا، تیری موت کے بعد تجھے جہنم نہیں جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ خبردار کسی سے متاثر ہو کر میری بہن اپنے گھر کے اندر جھگڑا نہ بنانا۔ مرد کو کہتی ہے تیرے تو ایک بازار چھ والی آندھی جب بھی جاتا ہے لٹ کے آ جاتا ہے، میں جاتی تو گھر میں بچے دو سام، میں بازار گئی
تجھے 10 روپے کی چیز 8 روپے میں تو مل جائے گی، لیکن 2 روپے کی خاطر ہوا کی بیٹی کی عزت اجڑ جائے گی۔ کتنے رکشے والے، کتنی ریڑیاں والے، کتنے دکانوں والے، کتنے بازار میں چلنے والے تیرے پاک وجود پہ نظر ڈالیں گے، گھر آنے سے پہلے تیرے تھیلے میں سودا تو آئے گا، لیکن تیری زندگی سے غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یا آپ مجھے یہاں سے اٹھنے نہ دو، یا میں آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب کسی کی مار جاتی ہے تو کیا تمہیں بہن سمجھ کے دیکھتے ہیں؟ جب تمہیں کسی کی بہن سمجھ کو نہیں دیکھتے تو پھر تیری میری کو بیٹی سمجھ کے کون دیکھے گا، نظریں جھکائے گا؟ مر گئی، جنازے والی ڈولی میں بٹھا کر قبرستان لے گئے، جنازے والی مرجی قبرستان کے کنارے، قبر کے کنارے رکھی، کیا کہتے ہیں؟ غیر محرم پیچھے ہٹ جاؤ جی، چادرہ لے آؤ جی، پرے پرے ہٹ جاؤ جی، اپنے اپنے محرم آ جاؤ جی، بیٹے آ جائیں، بھائی آ جاؤ، باقی سارے پر ہٹ جاؤ۔ کس کو پردہ کرا رہے ہو؟ جس نے کبھی سبزی والے سے پردہ نہ کیا، دودھ والے سے پردہ نہ کیا، جوتی والے سے، دکان والے سے پردہ نہ کیا، بازار والے سے پردہ نہیں کیا۔ لوگ تیرے دروازے کے پاس سے ڈر کے گزرا کرتے تھے کہ اس گھر کے اندر بدکردار اور زبان دراز عورت بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزوں، لوگ بڑگاؤں سے ناراض نہ ہونا، پھر اللہ کے واسطے ناراض نہ ہونا۔ معاشرت عرض کر رہا ہوں، اس گاؤں سے اگر ناروال جانا پڑ جائے تو دو آدمیوں کے درمیان رکشے میں بیٹھ کے جانے والی کو آج مرنے کے بعد پردہ یاد آیا۔ 10-10 ہزار روپے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر کی حلال کمائی کو بیوٹی پارلر میں خرچ کرنے والی کو آج پردہ یاد آیا۔ اور جس نے شادی والے دل، چھوڑو میری بات، شادی والے دل جس نے ہاف آستین کی قمیض پہن کر پیٹ جس کا نظر آ رہا تھا، جس نے شرارہ ایسا پہنا کہ اس کا حیا والا وجود نظر آ رہا تھا، جس کے سر پہ اتنا دوپٹہ، تیرے سسرال والوں نے، تیرے ماں باپ نے کہہ دیا تیے بڑے کھڑے نے سر تے دوپٹہ کر لے، کہنے لگے اچھا تیرے وڈیاں دی خاطر میں اپنے سر کا بیوٹی پارلر خراب کراؤ۔ اور میرے عزیز آفی کر کر سجدوں میں پڑھ کے رو، رب کعبہ کی قسم ہے جسے اپنے پردے کا خیال نہیں، اس کی گود میں کتا بلہ تو آئے گا، عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا۔ کہاں گئے وہ ٹوپی برگے؟ کہاں گئے رانا برادروں، رانا برادری، کمبو برادری، ارائی برادری، بھٹی برادری، گجر برادری؟ کہاں گئی وہ تمہاری مائیں؟ کہاں گئی وہ تمہاری دادیاں؟ کہاں گئی وہ تمہاری خالائیں؟ اور جن کے اوپر چہرے کا گھونگھٹ اس کے سینوں تک آتا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے اپنے ساس سسر کے سامنے وہ اپنے شوہر کو چہرہ نہیں دکھاتی تھی۔ ان کی گودوں میں آنے والے یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ حافظ، یہ قاری تمہارے سامنے، اور حافظ قاری نہ صحیح لیکن یہ غیرت والے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج میرے عزیزوں چلو، گھر کے اندر ابا آئے، گھر کے اندر بھائی آئے، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، بتاؤ فرسٹ نظر تمہاری میری کہاں جاتی ہے؟ اے میری بچی، اللہ کے واسطے اپنے دوپٹے، اپنی عزت کو برقرار رکھ۔ تیرے دوپٹے پر تو عمر کو غیرت آئی، عمر پر اللہ اکبر، عمر کے جملوں پہ کملی والے کو غیرت آئی۔ کملی والے نے اتنی غیرت دکھائی کہ پروردگار عالم نے حضرت عمر کی غیرت پر اللہ کا قرآن اتار دیا۔ کملی والے کی غیرت، اللہ نے پورا قرآن کے اندر سورتیں نازل کر دی، فرمایا میرا حبیبہ اللہ اکبر، اب عمر کی غیرت کا فیصلہ، پیغمبر تیری حیا کا فیصلہ میں اپنے قرآن کے اندر ہی کروں گا۔ قرآن آیا، یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیب، اور چہرہ دکھانے والیوں خبردار خبردار، آج کے بعد تمہیں پاؤں کے جوتا بھی دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سیرت ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہنے لگا صحابی رضی اللہ عنہ، کہنے لگا روٹی کوئی نہیں، وہ 2 روٹیاں نے کہا، میں دکھائیے پتلی پتلی چپاتیاں۔ کہنے لگا سردار ہے، گبرو جوان، 2 روٹیوں سے اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔
کہنے لگی ٹھہر جا، برکت اللہ اکبر، پیٹ روٹی سے نہیں بھرا کرتا، اللہ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ روٹی کا چگیر ہاتھ کے اندر لے کر ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگی جو میں بولوں تو آمین کہتے جانا۔ ہاتھ اٹھا کہنے لگی الہی مہمان تیرے نبی کا دروازے پر اور میزبانی کی سعادت ہمیں مل گئی، روٹیاں دو ہی ہیں، کھانے والا 4-5 روٹیاں کھانے والا ہے، اللہ ان 2 چپاتیوں میں اتنی برکت ڈال دے، تیرے نبی کا مہمان بھی رج کے چلا جائے، میرے دسترخوان کا بھرم بھی بچ جائے۔ اللہ اکبر، وہ روٹیوں کا چگیر اٹھا کر اندر لے کے گیا۔ عرب کا دستور تھا اور اب بھی بڑے گھروں کا مہمان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے۔ شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خوراک روٹی کا 4تھا حصہ تھا، لیکن جب کوئی مہمان آ کر بیٹھتا اس کے ساتھ بیٹھتے، اس وقت تک روٹی سے اپنا ہاتھ دور نہ کرتے تھے جب تک مہمان شکر الحمدللہ نہیں کہا کرتا تھا۔ حضرت جی 1/4 حصہ روٹی کا کھاتے ہو، فرماتے کیا پتا میرا ہاتھ اٹھانے سے مہمان میرے عزیز و شرما جائے، اس کا پیٹ نہ بھرے، وہ بھی ہاتھ اٹھا لے، ساری رات مہمان بھوکا رہ جائے گا، میری مہمان نوازی میں کمی آ جائے گی۔ گھر والی سے کہنے لگا کیا کرے، روٹیاں دو ہیں، میزبان کہے گا آؤ جی بسم اللہ تسی پڑھو تے پھر میں کی کراں گا۔ کہنے لگی پریشان نہ ہو، تو وہاں بیٹھ کے کہنا او میری گھر والی چراغ کی بتی اونچی کر دے، روشنی کا میں مدم ہے، میں چراغ کی بتی اونچی کرنے کے بہانے آؤں گی، میں چراغ کی بتی اونچی نہیں کروں گی بلکہ بتی کو اپنے ہاتھوں میں مروڑ کر بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا تو روٹی تک ہاتھ بڑھا کے لقمہ منہ میں اٹھاتے رہنا، تو ہاتھ بڑھاتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، تیرے دسترخوان کا بھرم بچ جائے گا۔ اسے کیا پتا ہے کہ اندھیرا مہمان سے کر دیا، خدا سے تو نہیں کر سکا، اللہ تو مہمان نوازی کو دیکھ رہا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی نماز کے لیے حاضر ہوئے، اللہ کا پیغمبر مصلی پر کھڑا ہوا، اس صحابی کا انتظار کر رہے ہیں، کہنے لگے واہ 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 واہ، مہمان نواز تو بڑے دیکھے لیکن تیرے جیسا مہمان نواز کوئی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ تیری مہمان نوازی کی جبرائیل اللہ کے قرآن میں تعریف لے کے آ گیا۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اے محمد تیرے یاروں کا دسترخوان اتنا اعلیٰ کہ اللہ بھی اس پہ فخر فرما رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی اتنی سی ہے، اتنی میں سے اتنی گزر گئی، اتنی بلکہ جوڑ یہ جسم کا ماس برابر ہونے تک اتنی سی رہ گئی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، ہم نے اپنی بھی فکر کرنی ہے، سارے عالم کے انسانوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر مسلک کی لڑائی میں لڑ کے مر گئے تو ہماری مسجدیں بند ہو جائیں گی، ہمارے مدرسے بند ہو جائیں گے۔ ہم نے مسلک کی لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے اسلام دشمن سے اللہ اکبر لڑائی لڑنی ہے۔ میرے عزیزو، تیر تلوار بندوق کے لشکر کو ایٹم بم کی مار ماری تو کیا ماری، ساری دنیا کے کفر کو نبی کے کردار کی مار مارو، اخلاق کی مار مارو، اللہ اکبر نمازوں کے سجدے کی مار مارو، تلاوت کی مار مارو، تاکہ ہمارے کردار کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے انداز بیان کو، ہمارے چہرے کی وجاہت کو دیکھ کر کوئی کافر کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کرے۔ ایک کافر بھی، ایک غیر مسلم بھی تیرے میرے کردار سے متاثر ہو گیا، یقین جانو آپ کے اور میرے سارے خاندان کے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب کیا خیال ہے، اب نبی والی زندگی اپنانی چاہیے کہ ابھی کوئی انتظار کرنا چاہیے؟ جو 5 میرے عزیزوں تحفے دیے ان میں سے ایک تحفہ باقی رہ گیا، سر کے بال، اس کے بعد میرے عزیزوں داڑھی مبارک، پھر میرے عزیزوں گریبان، پھر کرتا چکور، پھر اس کے بعد شلوار ٹخنوں سے اوپر۔ اللہ اکبر، عورتیں کہنے لگی واہ مولوی صاحب عبدالحنان تیرا بھلا کرے، تو نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کا مسئلہ ہی حل کر دیا، ہم تو گھر کے اندر شلوار ذرا کٹیاں تو اونچی کر دیا نے، سانو بابا ٹوک دے، بھائی کہتا ہے مسجد کا مولوی صاحب کہتا ہے یہ جہنم میں جلیں گے۔ میں نے کہا بیٹی بے شک جلیں گے، مردوں کے لیے ہر حال میں، صرف نماز کے لیے نہیں، ہر حال میں مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے اونچی، کتنی اونچی ہونی چاہیے تاکہ پنڈی نظر آئے، اللہ اکبر، سنت کے اندر پاکیزگی ہو جائے۔ عورتیں کہنے لگی مولا ہم شلوار کا پیچا کہاں کریں؟ میں نے کہا اتنا نیچا کر کہ تیرے پیر کی جتی کا رگ بھی چھپ جائے، ٹخنا تو دور کی بات، تیری جتی بھی نظر نہ آئے۔ اللہ وہ مکان دے گا جس کے آسے پاسے دائیں بائیں 2 کھڑکیاں ہوں گی، اس کھڑکی میں جا کے دیکھو گے خدا نظر آئے گا، دوسری کھڑکی میں جا کے دیکھو گے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، جنت الفردوس میں اللہ مکان عطا فرمائے گا۔ کیا خیال ہے دنیا کے مکان بنانے کی باغ دوڑ میں لگنے والوں، کیا جنت کے اندر مکان بنانا چاہیے کہ نہیں؟ کون کون چاہتا ہے جنت میں میرا مکان بن جائے؟ تو میرے عزیزو، ابھی سے آج سے
دنیا کی تہذیب چھوڑ دو، نبی کی تاثیر، نبی علیہ السلام کی سیرت کو، کردار کو، صورت کو اپنانے کی نیت کرو۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، کرتے سے لے کر پیر کے جوتے تک، ٹوپی سے لے کے پگڑی تک، مکان سے لے کر دکان تک، سانس سے لے کر رونے تک، رونے سے لے کے ہنسنے تک، ہر حال میں ہم اپنے پیارے نبی کے طریقے کو اپنائیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ کون کون اپنائے گا؟ سنت کے لباس سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، کردار سنت، سارے اپناؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ مدرسے مسجد آباد کرو گے، مدرسے میں اپنے بچے بچیاں بھیج کر، مسجدوں میں خدا کر، اللہ کے آگے سجدہ کر کے آباد کرو گے۔ ختم نبوت کے صدقے خیر والا کام اللہ نے مجھے آپ کو دیا۔ یہ کام صرف پرائیویٹ والوں کا نہیں، بڑی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کام دیوبندیوں کا نہیں، بریلوی کلمہ پڑھنے والوں تمہارا بھی کام ہے، اہل حدیثوں کا بھی کام ہے، نقشبندی، قادری، سہروردی، چشتی، اگر نبی کا کلمہ پڑھا، اس نبی کے کلمے کی نسبت سے یہ کام آپ کے میرے ذمہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے، اور اس سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے 13 سال تک پیغمبر کے جسم سے خون نکلتا رہا، طائف کی گلیوں میں مار کھاتے رہے۔ میرے عزیزو، جب آخری وقت تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یا معاشر المسلمین، سارے کے سارے مسلمانوں غور سے سن لو، جو کام میں لے کے آیا تھا میرا وقت پورا ہو گیا، میری 63 سال کی زندگی پوری ہو گئی، اگلے سال حج آئے گا، تم آؤ یا نہ آؤ، لیکن امید ہے تمہارا کملی والا کوئی نہیں آئے گا، حقوق ارکان تو سارے پورے ہوں گے لیکن اللہ کا پاک پیغمبر نہیں آئے گا۔ 2 تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے کہ اپنی مبارک زندگی، وہ لوگوں اسے پسے پوچھنا ڈالنا، اسے اپنی جھولی میں اپنے سینے سے، اپنے ماتھے کا جھومر سیرا بنائے رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کام جو میں تمہیں بتلا کے جا رہا ہوں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ کام پوری دنیا کے انسانوں تک، لوبن والوں کو نوروال والوں تک، اللہ اکبر، ترونڈی بھنڈرا تک، پسرور تک، بدوگی تک، یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک تم نے پہچانا ہے۔ کیا کام؟ پیغام کہ نیکی کا نیکی کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے بچو اور برائی سے بچاؤ۔ یہ کام اللہ کرے مجھے بھی ترتیب کے ساتھ آ جائے اور آپ کو ترتیب کے ساتھ آ جائے۔ اللہ پاک اس کام کے لیے مجھے، میرے مال کو، میری اولاد کو، میرے خاندان کو اللہ ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ اس کام میں اپنے آپ کو قبول کروانا چاہتے ہو میرے عزیزوں؟ اجتماع دار اللہ کی قسم، نفرت کی آگ میں نے فرقہ بجھا دو، امتی بن کر جاؤ۔ اجتماع کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو، اور اس اجتماع کی کامیابی کے لیے خود بھی جاؤ اور ساتھ بھی لوگوں کو لے کے آؤ۔ اور میرے عزیزوں، مسجد کی آبادی کی محنت کرو۔ یہ جمعۃ المبارک پرسوں آ رہا ہے، کل جمعرات ہے، بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا انشاءاللہ؟ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے کوئی نہیں، جنہوں نے جانا وہ کھڑے ہو کے انشاءاللہ 3 دن قد اللہ کے راستے میں جمعے سے جاؤں گا انشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ برکت عطا فرمائے۔ نکلو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے علاقے کی دوسری مسجد میں جا کے اللہ کے نبی کا دین کا کام کرو گے، اللہ کے نبی کی محنت کرو گے، اور 5 وقت کی نماز کی انشاءاللہ پابندی کریں گے، اللہ خیر رکھے، باقی کا حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ مسجد مدرسوں کو آباد کریں گے نا انشاءاللہ، مسجد مدرسوں کی تعمیر ترقی میں، مدرسے میں نبی کے مہمانوں کے ساتھ تعاون بھی کریں گے نا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔